ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس حدیث کی روایت ابراہیم بن تہمان نے بھی ایوب سختیانی سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1071۔ یزید بن خصیفہ نے خبر دی، انہیں یزید بن عبداللہ ابن قسیط نے اور انہیں عطا بن یسار نے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس امر کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت آپ نے کی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1072۔ یزید بن عبداللہ بن قسیط نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے، ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1073۔ ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سورہ اذا السماء انشقت پڑھتے دیکھا، آپ نے اس میں سجدہ کیا۔ میں نے کہا کہ یا ابا ہریرہ، کیا میں نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1074۔ نافع نے بیان کیا، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آیت سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہجوم کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1075۔ عبید اللہ عمری نے خبر دی، انہیں نافع نے اور نافع کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس وقت اتنا ازدحام ہو جاتا کہ سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1076۔ ابو بکر بن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہیں عثمان بن عبد الرحمن تیمی نے اور انہیں ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر تیمی نے کہا کہ ابو بکر بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ربیعہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ربیعہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی۔ جب سجدے کی آیت وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ آخر تک پہنچے تو ممبر سے اترے اور سجدے کیے تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی صورت پڑھی۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگو ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1077۔ بکر بن عبداللہ مزنی نے بیان کیا، ان سے ابو رافع نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ سے جا ملوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1078۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی صورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا، پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1079۔